پاکستان کے لیے کس حد تک اشد ضروری تھا حسان صاحب یہ قدم لینا اور اس کی جانب بڑھنا؟ دیکھیے، بہت شکریہ جی اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ دیکھیں، اس وقت ہم جو پرابلم فیس کر رہے ہیں وہ دو تین طرح کے ہیں۔ ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، ہماری جو گارمنٹس انڈسٹری ہے، وہ کئی طرف سے اس پہ پریشر پڑا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے پچھلے کچھ ماہ کے اندر۔ جب روپے کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے ایکسپورٹر کو نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا یان ہے، جو ہمارا دھاگا ہے، اس کی قیمتیں بڑھ بھی گئی ہیں اور وہ مارکیٹ میں اویلیبل بھی نہیں ہے۔ کچھ تو اس میں ظاہر ہے کہ ہم بلیم ڈالتے ہیں اپنی کراپ کے اوپر، لیکن اس کے علاوہ ایک بہت بڑا جو اس میں فیکٹر تھا وہ تھے چین، کیونکہ چین کے اندر جب امریکہ نے سینکشن لگائی سنکیان کی کاٹن کے اوپر، تو چائنا نے دھڑا دھڑ یان کو امپورٹ کیا۔ پاکستان سے بھی بہت زیادہ یان ایکسپورٹ ہوا چائنا کو، اور اس کی وجہ سے لوکل مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ گئیں۔ اچھا، اب جو ہمارا چھوٹا مینوفیکچرر ہے، جو ہمارا گارمنٹ مینوفیکچرر ہے، جو ہمارا اپیرل مینوفیکچرر ہے، وہ اس نے آرڈر کسی اور پرائس سے بک کیے، روپے کی قدر بڑھ گئی، دھاگا جو ہے اس کی پرائس مارکیٹ میں 35 سے 40% بڑھ چکی ہے، اور اس کے باوجود بھی اویلیبل نہیں ہے۔ جب آپ ان لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ 10 دن پہلے بک کیا تھا، 10 دن بعد کی ڈیٹ تھی، وہ بھی نہیں پتا کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو یہ صورتحال جو ہے ہمارے ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے بڑی گمبھیر ہے۔ اس میں ایک یہ مطالبہ آیا کہ ہندوستان سے جو کاٹن یان کی امپورٹ ہے وہ الاؤ کی جائے، تاکہ ہمارا جو ایس ایم ای ہے، ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، اس کو سپورٹ ملے۔ تو اس وقت یان کی امپورٹ اور یان کی اویلیبلٹی بہت ضروری ہے، لیکن میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ہندوستان کی جان آنے سے بھی اگر حکومت نے فیصلہ کر بھی دیا تو قیمتوں میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ فنومینا ہندوستان میں بھی گیا ہے۔ ہندوستان نے حال ہی میں کچھ ڈیوٹیز لگائی اور وہاں پہ بھی کاٹن جان کی قیمتیں ہماری مارکیٹ سے زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ بنگلہ دیش کے اندر بھی 35-40% بڑھ چکی ہیں۔ لیکن صرف یہ ہوگا کہ اگر آپ امپورٹ الاؤ کر دیں گے، کیونکہ ہندوستان ہمارے ساتھ ہے، ہم بہت جلدی امپورٹ کر دیں گے، پرائسز ہائی رہیں گی، لیکن اویلیبلٹی فوراً ہو جائے گی، اور ہمارا جو چھوٹا ایس ایم ای ہے، جو ہمارے چھوٹے مینوفیکچرر ہیں، ان کے لیے کافی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ لیکن حسان صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ ہمیں اکنامکلی تو ظاہر فائدہ ہے، تو ہم اس کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ دوسرے ملکوں سے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ مہنگی پڑتی ہے، اس لیے بھارت کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک موقع پہ ہم بھارت کے ساتھ تعلقات ختم کرتے ہیں، اور ختم ہم کرتے ہیں یا تقریباً ختم کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو کشمیر کے اندر کر رکھا ہے یہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اب آل آف سڈن ایسا کیا ہوتا ہے کہ کشمیر میں تو کوئی چینج نہیں ہے؟ ہم نے دیکھا جیسا معاملات تھے آج بھی ویسے ہی ہیں، اور ہم انیشیٹو لے رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں جی آئیں ہیلپ اس آؤٹ فرام دس آل۔ یہ کس قسم کی موومنٹ ہے؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تین ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ ایک طرف اصول موقف ہے، ایک طرف ڈپلومیسی اور سیاست ہے، اور ایک طرف اکنامک ریالٹیز ہیں۔ ہمیں اپنے اصولی موقف سے تو بالکل پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور ہندوستان نے جو کشمیر میں کیا اور جو کر رہا ہے اس کی نہ مثال ملتی ہے، اور نہ ہی اس کو کسی صورت ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بارڈر کے اوپر جو کلیشز ہوئے، اس سے ہمارا جو جانی نقصان ہوا، جو ہمارا اور قسم کا نقصان ہوا، وہ ہم کتنا افورڈ کر سکتے ہیں۔ اور اسی تناظر کے اندر آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں سیز فائر کا اعلان ہوا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پیس کی طرف سے قدم ہے۔ تو سیز فائر کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ کشمیر ہندوستان کا ایک پارٹ بن جائے، لیکن یہ ضرور ہے کہ فوری طور پر ٹیمپریچر میں کچھ کمی آئی۔ اب آتی ہے اکنامک ریالٹی۔ دیکھیے، ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم ایک اکنامکلی انٹیگریٹڈ ورلڈ میں رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور چین کی کتنی کشمکش اور ٹسل تھی۔ ٹرمپ نے آ کر کچھ سینکشن لگائیں، لیکن باوجود اس کے ان کی ٹریڈ جاری رہی۔ یہ جو اکنامک ریالٹیز ہیں، اکنامک ضوابط ہیں، یہ دنیا کی ضرورت ہے۔ ان کو آپ ٹوٹلی کٹ آف نہیں کر سکتے، اور اگر آپ اس کو کٹ آف کریں گے تو اس کی ایک کاسٹ ہے۔ اور اس کی میں آپ کو دو مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ ایک مثال تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ کے پڑوس میں آپ کے پاس آپ کو دھاگا مل رہا ہوگا، وہ سستا بھی ہوگا، وہ 10 دن کے اندر آپ کے ملک میں بھی آ سکتا ہے۔ اس کے باوجود آپ مہنگی دھاگے کی طرف جائیں گے اور وہاں سے امپورٹ کریں گے، جہاں سے آنے میں 45 دن لگ جائیں گے، اتنی دیر میں آرڈر لوگوں کے کینسل ہو جائیں گے۔ تو ایک تو یہ ایگزامپل ہے۔ دوسری طرف آج کل ہم ایک بہت بڑے مسئلے سے گزر رہے ہیں جس کا نام کووڈ-19 ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو باوجود کوشش کے کووڈ-19 کی بہت زیادہ ویکسین نہیں مل سکی۔ کچھ تو ہمیں چین سے آ رہی ہے، اور کچھ جو کوویکس الائنس ہے وہ ویکسین دیں گے، لیکن پاکستان نے ابھی تک اپنے طور پر کوئی آرڈر بک نہیں کیا۔
اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو ویکسین کی پروڈکشن ہے اس کا 60% ہندوستان کے اندر ہے، سیرم انسٹیٹیوٹ ہے اور ادارے ہیں. تو جب آپ اس طرح کے روابط کو منقطع کرتے ہیں تو اس کے امپلیکیشنز کئی طرف آتے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کو اصولوں کا سمجھوتا تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان اکنامک ریالٹیز کو مد نظر رکھ کر تو حسان صاحب کیا پاکستان کو